بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلی ویڈیو میں ہم نے نماز کی شرطیں وغیرہ پڑھی تھی۔ آج ہم پڑھ رہے ہیں نماز پڑھنے کا طریقہ۔ جب نماز پڑھنے کا ارادہ ہو تو وضو کر کے پاک جگہ یا مسجد میں قبلہ رخ کھڑے ہوتے ہیں، قبلے کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور وضو کرنا ضروری ہے۔ اس سے پہلے آ گیا کہ کپڑا کا پاک ہونا، بدن کا پاک ہونا، یہ باتیں پہلے ہم نے پڑھ لی۔ اب نماز کا ارادہ ہوا تو ہم پہلے وضو کرتے ہیں اور پھر پاک جگہ یا مسجد میں قبلہ رخ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب کھلی جگہ میں نماز پڑھ رہے ہوں تو آڑ کے لیے سامنے کچھ رکھنا ضروری ہے، اسے سترہ کہتے ہیں۔ کھلی جگہ کا مطلب ہے کہ کہیں بھی آپ کھیت میں، روڈ پر، سفر میں نماز پڑھنے لگیں تو آگے کوئی چیز رکھ لیں تاکہ گزرنے والا گنہگار نہ ہو، اسے سترہ کہتے ہیں۔ کوئی لکڑی کھڑی کر لیں، کوئی ٹیچی ہے وہ سامنے رکھ لیں، کوئی بھی چیز رکھ لیں تاکہ گزرنے والا گنہگار نہ ہو۔ جو نماز پڑھنی ہو اس کی نیت کرتے ہیں، کون سی نماز پڑھنی ہے یہ بولنا ہوتا ہے کہ میں ظہر کی نماز، عصر کی نماز، کوئی بھی نماز پڑھ رہا ہوں، اس کی نیت کرتے ہیں۔ تکبیر تحریمہ کہہ کر دونوں ہاتھوں کو کانوں کی لو یا کندھوں تک اٹھاتے ہیں، پھر دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھ کر باندھ لیتے ہیں۔ ثنا یا دعائے افتتاح پڑھتے ہیں۔ ثنا یعنی سبحانک اللہ، یہ پوری پڑھتے ہیں، قرات کرتے ہیں۔ پھر امام ابو حنیفہ کے مطابق صرف تکبیر تحریمہ کے وقت رفع یدین کیا جاتا ہے، یعنی کانوں تک ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں۔ رکوع کے لیے تکبیر تحریمہ کہہ کر اس طرح جھکتے ہیں کہ دونوں ہاتھوں سے دونوں گھٹنوں کو پکڑیں اور سر اور پیٹھ برابر رہے۔ رکوع کی تسبیح سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم 3 دفعہ بولتے ہیں، اگر چاہیں تو ساتھ میں یہ بھی بول سکتے ہیں سبحان ربی العظیم و بحمدہ۔ پاک ہے میرا رب، بڑی عظمت والا، اپنی تعریف کے ساتھ کم از کم 3 بار پڑھتے ہیں۔ پڑھنے کے بعد سمیع اللہ لمن حمدہ، اللہ نے اس کی سن لی جس نے اس کی تعریف کی، کہتے ہوئے پڑھتے ہیں۔ پھر تکبیر کہتے ہوئے سجدے میں جاتے ہیں اور سجدے کی تسبیح سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی 3 دفعہ پڑھتے ہیں، اور اگر چاہیں تو ساتھ میں یہ بھی پڑھیں وہ بحمدہ، پاک ہے میرا رب، بلند و برتر، اپنی تعریف کے ساتھ کم از کم 3 مرتبہ پڑھتے ہیں۔ تکبیر کہتے ہوئے سجدے سے سر اٹھا کر سیدھے بیٹھ جاتے ہیں اور اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی، یہ ایک حدیث کی دعا ہے۔ جب پہلا سجدہ کر کے بیٹھتے ہیں تو بیچ میں اس کو پڑھا جائے، تو یہ سنت بھی ہے اور بہت اہم دعا ہے۔ اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی، اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم کر، مجھے آرام و راحت دے، مجھے سیدھی راہ چلا اور مجھے روزی عطا فرما۔ یہ دعائیں 4 بڑی اہم ہیں جو 2 سجدوں کے درمیان میں پڑھی جاتی ہیں، اور سجدہ اللہ کو بہت پسند ہے تو دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اس ٹائم پر دعا پڑھی جائے، یاد کی جائے۔ پھر تکبیر کہتے ہوئے دوسرے سجدے میں جاتے ہیں۔ سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ دوسری رکعت پہلی رکعت کی طرح مکمل کرنے کے بعد بیٹھ جاتے ہیں اور تشہد التحیات پڑھتے ہیں۔ اگر نماز 3 رکعت یا 4 رکعت والی ہو تو تشہد پڑھنے کے بعد تکبیر کہتے ہوئے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ پہلی دوسری رکعت کی طرح رکوع سجدہ کرتے ہوئے تیسری اور چوتھی رکعت پوری کرتے ہیں۔ آخری رکعت میں دونوں سجدوں کے بعد بیٹھ کر تشہد التحیات، درود اور درود کے بعد والی دعا پڑھتے ہیں۔ دعا سے فارغ ہو کر پہلے دائیں پھر بائیں طرف سلام پھیرتے ہیں۔ اس طرح نماز مکمل ہو جاتی ہے۔ نماز سے فارغ ہو کر جو دعا چاہے مانگے، جس طرح چاہے دعا مانگے، جتنی لمبی مرضی دعا مانگے آپ مانگ سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام طور سے 3 مرتبہ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، میں اللہ سے مغفرت چاہتا ہوں کہتے، اور پھر یہ دعا پڑھتے
اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ تو سراپا سلامتی ہے اور تیری ہی طرف سے سلامتی ہے، تو بڑا بابرکت ہے اے عظمت اور بزرگی والے۔ یہ دعا پڑھ لیں، یا اور جو دعا آپ کو مانگنی ہو اپنی زبان میں وہ دعا مانگ لیں، اور اللہ سے مانگیں۔ نماز مکمل ہو گئی ہے، تو نماز کا طریقہ ہم نے آج پورا پڑھ لیا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے نماز کی شرطیں پڑھی تھی۔ آئندہ ویڈیو میں انشاءاللہ ہم بک ورک کریں گے اور کام آپ کو کرائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔